یار میں نے ایک عادت دیکھی ہے، وہ شاید میرے میں بھی ہو، سارے ہی ہم لوگ اس عادت میں ملوث ہیں، کافی سارے ہم لوگ اس میں ملوث ہیں. اپنے آپ کو بھی بیچ ڈال لینا چاہیے نا، بات ذرا سیف ہو جاتی ہے، سیو ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میں کوئی سیانا بننے. اس خدشے میں تم کبھی مبتلا نہ ہونا کہ تمہیں کوئی سیانا سمجھ لے گا. نہیں، بالکل نہیں. کیوں جی؟ عادت کیا ہے سر؟ وہ تو اللہ جو تو نواں آیا سی تے ہر گل پوچھتا سی پائے نا جو کہہ لئیے. اب اس کو میں سیانا ہی نہیں لگتا. بہت مجھے سر وہ عادت تو بتائیں. یار ہمیں تمسخر نہ اڑایا کرو کسی فلاسفر کا. عزیزی ابھی سیانوں والی عمر بھی نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں. صحیح بات. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی اور اس کی عمر کو 35-40 سال ہو گئی ہے، یعنی 30 ٹاپ گئی ہے، یا کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی اس کی عمر 30 ٹاپ گئی ہے، تو ہم لوگ لازماً یہ ضرور اچک کے پوچھ لیتے ہیں کہ کیوں نہیں کی تھی تسی شادی. یقین کرو کہ اگر تم یہاں میرے پاس بیٹھے ہوتے نا تو میں تمہاری پیشانی چوم لیں. دور سے کر لیتے ہیں. دور سے ایسے کہتے ہیں. بڑی زبردست بات ہے. یقین کرو، اس کو کہتے ہیں سنگل شیمنگ. پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے باڈی شیمنگ کی. دیکھیں نا، گل ود گئی. نہیں واقعی یقین کرو، میں کئی دن تم نے اتفاق سے بات شروع کر دی ہے. میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ باڈی شیمنگ تو اب تھوڑی سی اویئرنیس آ گئی ہے نا. باڈی شیمنگ کہتے ہیں کہ کسی کا قد کا تانا دینا، کسی کو رنگت کا تانا دینا، یار تمہارا قد چھوٹا ہے، کسی کی معذوری پہ خاص طور پہ بات کرنا، جسمانی کک چھوٹی نہیں. تینوں کی لگے کہ چھوٹی ہے بڑی ہے؟ ہاں میں تینوں ایکو نظر نال دیکھ دیں، دین واٹ. کیا ٹھیک ہے یار، تینوں میں بڑا چھوٹا دیکھ. ہاں یہ تم میں نے کوئی اینک بنا کے دینی بات تعلق ہی نہیں. میری آنکھوں کا تم سے کیا تعلق ہے؟ یہ دوسروں کی زندگیوں میں کسی بھی طرح سے مداخلت کرنا وہ شیمنگ ہے. اب یہ جو تم کہہ رہے ہیں نا کہ شادی، اس کو سنگل شیمنگ کہا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ بڑی خوفناک حدوں کو چھو رہی ہے. ہمارے ہاں تو سنگل یا تو شادی شدہ ہوتا ہے یا سنگل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن پوری دنیا میں سنگل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بھی نہ ہو اور شادی شدہ بھی نہ ہو، بیوی یا شوہر بھی نہ ہو اور بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ بھی نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے سنگل. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں دیکھا جائے نا تو یہ معاملہ جو ہے بڑا ہی شدید ہے. اتنا شدید ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے معاملے میں، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں گھروں میں ہماری جو بچیاں ہیں، جیسے وہ تھوڑی سی کوئی 26, 27, 28 سال کی ہو جاتی ہیں، ہر پھپھو خالہ نانا نانی دادا دادی آ کے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. محلے دار خواتین آ کے پوچھنا شروع کر دیتی ہیں کہ شادی کیوں نہیں ہو رہی. یہ نہیں پوچھتی کہ تیری شادی نہیں ہوئی، پوچھتے شادی کیوں نہیں ہو رہی. کہ تمہیں کیا بتایا کہ کیوں نہیں ہو رہی؟ خالہ میرے پیر تے 60 بج گئی. حد ہے نا بھائی، آپ کا اس بات سے کیا تعلق ہے اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ اچھا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں صرف شاید یہ خواتین کو ہی اس صورتحال سے گزارا جاتا ہے، اس امبیرسمنٹ سے گزارا جاتا ہے. کہنا پڑتا ہے امبیرسمنٹ، لیکن آپ دیکھیں کہ مردوں کو بھی، لڑکوں کو بھی اس پرابلم کا، ان سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے. جو ہی وہ 30 سال سے زیادہ کے بیاہ کیوں نہیں کیتا؟ بھئی تو ٹینٹ لانے نے آ کے میرے بیاہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ جگت کرنے کے لیے اس نے یہ ساری نہیں بائی گاڈ نہیں. یقین کرو میں انٹرویو بھی کرتا ہوں نا، اگر جاب کے لیے بھی کسی انٹرویو کرتا ہوں تو میں اس سے اگلا سوال نہیں کرتا. وائی؟ کیوں؟ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہے، یہ اس کا معاملہ ہے نا، آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ کا تک ہی نہیں بنتا، آپ کی جواز ہی نہیں بنتا. یہ خالصتاً اس کا ذاتی مسئلہ ہے. یا تو ہو نا کہ آپ کا کوئی دوست بہت گہرا ہو اور آپ اس کو کوئی مشورہ دے رہے ہوں، وہ تو ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے یہی موضوع رہتا ہوگا نا. لیکن آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں، محلے دار ہیں، آپ کے بس سلام دعا ہے، اور آپ اس کو دن میں 3 دفعہ پوچھ رہے ہیں. ہلے بھی نہیں یار، ہلے بھی نہیں ہوا کی مطلب زور تو پہلے بھی نہیں تھا، تو زور تو بعد ہوتی شادی ہو جانی. ہاں ہلے بھی نہیں ہوا. ابھی کل پوچھا تھا تم نے یار، آج پھر پوچھ رہے ہو کہ ہلے بھی نہیں ہوا. یہ 2 دفعہ پوچھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ جگتے لگانے شروع کر دیتے، جگتے لگانی شروع کر دیتے. اچھا اور پھر کوئی پپو سا لڑکا ہو نا، وہ تو کانفیڈنس سے کہہ دیتے نا، ارے چھوڑو یار، یا کہہ دیتا کہ یار وہی اماں بھی یہی ہر وقت کہتی رہے، چھوڑو یہ کر لیں گے یادی بڑی عمر پہ. تو جو بیچارہ میرے ارگا یہ رہا ہو، وہ پھر با مینو اصل چ نا کہ تویت کیتے وہ سارے
सारी गाली जिन्ना ते पा देंगे। सही बात है, ये तो बात कर रहे हैं। ये यकीन करो पाकिस्तान में तुम ये सुन के हैरान रह जाओगे। मैं एक अंग्रेजी जरीदे के हफ्तावार उसका रिसाले में जो मैगजीन होता है उसमें ये रिपोर्ट देख रहा था, एक सर्वे रिपोर्ट थी कि हमारे यहाँ 30 साल से ज़्यादा लड़के और जो जिनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं लड़के और लड़कियों की, उनमें से 81% को ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो शर्मिंदगी है उसका सामना उसी वक्त करना पड़ता है जब लोग उनसे ये सवाल करते हैं। और 35 साल की उम्र को पहुंचते पहुंचते ये तादाद जो है ये 92% हो जाती है। पूरी दुनिया में सिंगल शेमिंग की वजह से 10 से 12 हज़ार अफराद सालाना खुदकुशी कर लेते हैं। हो देखो ना जरा। और वाकई इम्बैलेंसमेंट जो है वो किसी वक्त अल्लाह माफ करे खौफनाक सूरत इख्तियार कर जाती है। और कुछ लोग बेचारे पहले ही किसी और किस्म की एहसास कमतरी होती है, ऊपर से ये फायरिंग शुरू कर दे कोई आके कि भाई जी खैर है क्यों नहीं ब्याह कीता ले दे। होता पता है क्या है, उसी रिपोर्ट में ये भी है और बात आपको भी नजर आती होगी कि जिनसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर तन्हा रहने को तरजीह देने लगते हैं। और तन्हाई जो है वो फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ज़हनी अमराज को जन्म देती है। वो बाहर निकलने से कहीं कतराता है वो बंदा या बंदी जो है, वो फिर लोगों को फेस करना छोड़ देता है कि यार हर एक ने मुझसे ये पूछना है, ये मेरी जाती जिंदगी है, मेरा जाती जिंदगी से मुताल्लिका सवाल है, आप कौन होते हो पूछने वाले। एक्सक्यूज मी भाऊजी, मुझसे कोई पूछे ना कि आपने क्यों नहीं शादी की, मैं सीधी बात कर देता हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहा है कि पराठा अच्छा होता सेहत के लिए या सूखी रोटी। मैं स्टडी कर रहा हूँ वेल्डिंग की दुकान पे कि वेल्डिंग करते हुए आंख में आग का कचरा ना पड़े। अच्छा, आप जब ये सिंगल शेमिंग करते हैं ना, बार बार पूछते हैं, आप उसको ज़हनी किसी मर्ज में मुब्तला कर देते हैं या आप उसको तोहम परस्ती के पीछे लगा देते हैं? तेरा ब्याह नहीं ना होया, फलां मज़ार से जाके धागा बन जा, या फलां किसी जूठा खाओ या वो देगची साफ करके खाओ, तो फजूल बकवास। या किसी की तेल मेहंदी हो तो वो दूल्हे से थप्पड़ खाओ तुम्हारी जल्दी से। वो बेचारा बाबे दे दरबार ते जांदा, बाबे दे मलंग दसदे ने बाबे होरां ने भी सारी जिंदगी शादी नहीं की। अरे एक दोस्त ने एक दोस्त को मशवरा दिया कि जिसकी शादी हो ना वो दूल्हे से जाके थप्पड़ खाओ फिर तुम्हारी शादी होगी। वो दूल्हा था मियाँ वाली का, इतने तेरे बड़े उसके हाथ, उसने ये रखा उसके थप्पड़, वो बेचारे की शादी तो नहीं हुई, वो बोड़ा होके फिर रहे थे। अब उसको कोई पूछता भी है ना कि यार तुम्हारी शादी क्यों नहीं, वो कहता है उसका कान खराब हुआ जुबान ने। और मियाँ वाली का दूल्हा था, थप्पड़ का असर जुबान तक आया है।